المتین الحلیم الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس شاندار مجلس ذکر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر تمام احباب کو، مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ مساعی قبول فرمائے اور جن مقاصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان مقاصد کے حصول میں ہمارا مددگار ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر 2 آیات تلاوت کی۔ 11 بجے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، 11:05 پہ، اور 12 بجے یا 12:05 تک ہم اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ پیغام لے کے بر وقت اپنے گھروں کو جائیں، آرام کریں اور صبح فجر کے لیے پھر اٹھنا۔ 2 آیات، اور ان دونوں آیات میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں آپ کو، جو عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فضائل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے ابواب میں سے کوئی ایک باب بیان کر دیتا، اور وہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے قلبی وابستگی پختہ ہوتی ہے۔ مگر میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو قلبی محبت کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی دیا جائے۔ آگے پھر ہر ایک اپنا نصیب ہے کہ ہم اس پیغام پر عمل درآمد کتنا کرتے ہیں۔ تو ایک نکتہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو ان 2 آیات میں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو کیا فرمایا؟ الیوم اکملت، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کیا ہے؟ بولیے، دین کیا ہے؟ مکمل۔ کیا ہے؟ مکمل۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جو ہمہ جہت ہو، جو ہمہ گیر ہو، جو جامع ہو، جو دائمی ہو، جس میں یہ 4 خصوصیات ہو نا۔ یہ پورا فلسفہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہمہ جہت اس کو کہتے ہیں کہ رہنمائی کے حوالے سے کوئی ایک جہت بھی خالی نہ ہو، یہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، تبلیغ میں آپ کو اگر کوئی رہنما چاہیے تو حضور تو ملیں گے ہی صحیح، حضرت عیسیٰ بھی مل جائیں گے اور بہت سارے انبیاء مل جائیں گے، مگر آپ کو اگر میدان جنگ کے لیے رہنما چاہیے تو حضرت عیسیٰ کی سیرت اس سے خالی ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ سے ملے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو ایک تاجر کی رہنمائی چاہیے تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی سیرت میں نہیں ملے گی، محمد رسول اللہ کی سیرت میں ملے گی۔ پچھلے جتنے انبیاء تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے جو گوشے رکھے، ہر ایک کو 1 2 3 4 میں امتیاز دیا تھا۔ سیرت کی جامعیت یعنی دنیا کا ہر انسان اگر چاہے کہ مجھے ایک رہنما ملے تو سارے انبیاء کی سیرتیں ملا بھی دیں تو وہ رہنمائی میسر نہیں آتی جو صرف رسول اللہ کی ذات سے میسر آتی ہے۔ ہر جہت، کوئی تاجر ہے اس کو رہنمائی چاہیے تو حضور کی ذات سے ملے گی، کوئی بادشاہ ہے سربراہ ریاست اس کو رہنمائی چاہیے تو حضور کی ذات سے ملے گی، اور اگر کوئی ایک عام فرد ہے، مکہ میں ایک عام فرد کے طور پہ رہنمائی چاہیے تو آپ کو وہ ملے گا۔
باپ کے طور پہ رہنمائی چاہیے تو آپ کو وہ ملے گی، بیٹے کے طور پہ رہنمائی چاہیے تو آپ کو وہ ملے گی، شوہر کے طور پہ رہنمائی چاہیے تو آپ کو وہ ملے گی، بھائی کے طور پہ رہنمائی چاہیے تو آپ کو وہ ملے گی، وہ ملے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں ہمہ جہت ہونا، ہمہ گیر ہونا۔ پھر جامعیت اور دائمیت، یہ بھی رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ ہر نبی کی سیرت کچھ دورانیے تک سند اور مستند رہی، اس دورانیے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی۔ ان کی تعلیمات میں دائمیت نہیں تھی، محدودیت تھی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ تینوں نبی ایک وقت میں زمین پر موجود تھے اور مختلف علاقوں میں اپنی اپنی تعلیم دے رہے تھے۔ تو جہاں دائرہ تعلیمات ابراہیمی تھا، دوسرے علاقے میں دائرہ تعلیمات حضرت لوط تھا، سمجھیں؟ تو گویا ان کی نبوی تعلیمات زمانی بھی تھیں اور مکان میں محدود بھی تھیں، مگر رسول اللہ کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا کہ جب سے آپ نے زمین پر قدم رکھا، اب جب تک زمین ہے محمد رسول اللہ کی ہی تعلیمات چلیں گی۔ دائمیت، یہ دائمیت کسی اور کو میسر نہیں رہی۔ ایک نبی آتا تھا، اس کی تعلیمات وہ اپنی دیتا تھا، جب نیا نبی آتا تو وہ پچھلی تعلیمات منسوخ اور نئی تعلیمات آتی۔ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ تو کیا ہے، دین مکمل ہے۔ میں نے لفظ یہ اکملت کی شرح تھوڑی سی کی، تو دین کیا ہے بولیے، مکمل ہے۔ یہ ہمہ گیر بھی ہے، یہ ہمہ جہت بھی ہے، اور اس میں دائمیت بھی ہے، اور اس میں ہر پہلو موجود ہے جو رہنمائی کا ممکنہ طور پہ ہو سکتا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ مکمل دین ہمیں رسول اللہ سے منتقل ہوا۔ کون سا دین؟ یہ لفظ بولیے، کون سا؟ اب دوسری آیت یہ بڑی خوبصورت ہے، جس میں فرمایا، اس آیت میں کہا کہ دین مکمل ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین چونکہ خود مکمل ہے لہٰذا تم نے بھی مکمل اس میں داخل ہونا ہے، نہ دین جزوی ہے نہ اس میں جزوی داخلہ قبول ہے۔ سمجھ گئے؟ سارا رولا ہی اس گل ہے کہ اسی دین نو بھی ونڈ دیتا ہے، دین کو بھی ہم نے بانٹ دیا ہے، کسی کے پاس ایک جزو، کسی کے پاس دوسرا جزو، کوئی صرف محبت کی بات کرتا ہے، کوئی محبت کی بات نہیں کرتا، صرف اطاعت کی بات کرتا ہے، کوئی صرف صحابہ کی بات کرتا ہے، کوئی صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے، کوئی صرف اولیاء کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جب سے یہ تقسیم ہوئی ہے تب سے فرقے اور مسلک بن گئے ہیں، امت کی جامعیت ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا دین بھی کامل ہے اور اس میں داخل بھی پورا ہونا ہے، نہ دین نامکمل نہ نامکمل داخلہ اللہ کو قبول۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ نامکمل داخلہ بھی اللہ کو قبول نہیں، اور نامکمل داخلے کا حکم بھی اس آیت میں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ آگے فرمایا اور ولا تتبعوا خطوات، اور شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ کیوں؟ چونکہ جب تم پورے داخل نہیں ہوتے تو پھر جو آدھے داخل ہوتے ہو وہ شیطان کی پیروی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان کی پیروی۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں حضور کی سیرت کو اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ سیرت ہے کہ جو بیان میں بھی تبلیغ میں بھی مکمل ہے، اور جس کو عمل کر کے بھی رسول اللہ نے پورا اپنا وجود سیرت محمدی اور اللہ کی آیات میں پورا داخل کر کے پورا ایک مکمل جو پیکج دیا ہے، اس مکمل پیکج پر اسوہ حسنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جتنی جزویت ہے یہ قبول نہیں ہے دین کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کامل دین ہے، مکمل دین ہے، جس میں ہم نے داخل ہونا ہے، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے اجزاء بھی پتہ لگ جائیں تاکہ ہر شخص سمجھ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے۔ اور بس یہ ہمارا آخری سوال ہے آج کی گفتگو کا
پہلا مقدمہ آپ سمجھ گئے کہ دین مکمل ہے. دین کیا ہے؟ اس میں داخل مکمل ہونا ہے، بس یہ پہلی بات. دوسری بات یہ اب یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سے اجزاء ہیں جو اس دین کو مکمل بناتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ 4 اجزاء ہیں جو اس دین کو مکمل بناتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سیرت نبوی کے 4 گوشے ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو آپ پورے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق بنانا ہے وہ 4 طرح کا تعلق ہے. اگر وہ چاروں تعلق بیک وقت قائم ہو گئے تو ہم گویا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. بس اب وہ 4 آپ کو یاد کروانے ہیں، اور میری گاڑی تیار ہے، میں نے نکل جانا ہے. 4 آپ کو یاد کروانے ہیں، بس رکھتے ہیں بیٹھے. 4 آپ کو یاد کروانے ہیں. پہلا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کے ساتھ فکری تعلق ہے. بولیے کون سا تعلق؟ دوسرا تعلق طاعتی تعلق ہے، اطاعت کا تعلق. کون سا تعلق؟ تیسرا تعلق اخلاقی تعلق ہے جو رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ کرنا ہے. کون سا تعلق؟ اور چوتھا تعلق قلبی تعلق ہے، حبی اور عشقی تعلق ہے جو رسول اللہ کے ساتھ بنانا ہے. جب یہ 4 تعلق بنیں گے، ابھی ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر یہ 4 تعلق ہم بیٹھ کے غور کریں، مثلا ایک مہینے کو تقسیم کریں کہ اس ہفتے میں نے اس حصے پر غور کرنا ہے، اس ہفتے میں نے یہ تعلق مضبوط کرنا ہے، اس ہفتے یہ مضبوط کرنا ہے، تو گویا 1 مہینے بعد آپ اپنے آپ میں اور اپنے وجود میں اسلام کی اور قرآن کی اور دین اسلام کی وہ حلاوت محسوس کریں گے، لگے گا کہ فیض محمدی آپ میں جاری ہو رہا. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ محض فضائل بتانے کی بجائے کوئی پریکٹیکل بات آپ کو سمجھائی جائے. تو سب سے پہلے جو تعلق ہے وہ فکری تعلق ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. فکری تعلق کو پہلے کیوں رکھا؟ چونکہ فکری تعلق خشت اول ہے. اگر خشت اول پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو اوپر آپ 100 منزلیں بھی بنا لیں تو وہ ٹیڑھی بنے گی. اور خشت اول کیا ہے؟ فکری تعلق کیا ہے؟ عقائد کی درستگی. عقائد کی درستگی، عقائد جو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی، جو قرآن مجید نے بیان فرمائے، ان کو من و عن اس طرح ماننا جس طرح قرآن مجید نے بیان کر دیا. یہ مسلکوں کے دھندے سے نکل کے خالی الذہن ہو کر ہم قرآن کو پتہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا مسلک، اپنا مکتب ہم نے قرآن پر مقدم رکھا ہوا ہے. ہم اس مسلک کے تصورات ذہن میں رکھتے ہیں. معذرت کے ساتھ میرا یہی مزاج ہے اور میں اپنے مزاج کے مطابق کھل کے بات کروں گا، لیکن دلیل کے ساتھ. آپ لوگوں نے سننی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو، مگر سنیے. تو ہم اپنے پہلے طے شدہ تصورات ذہن میں رکھتے ہیں، اس طے شدہ تصورات کی روشنی میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ان آیات کو مارک کرتے ہیں جو ہمارے مسلک کو اپیل کریں، اور جو مسلک کو اپیل نہیں کرتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ قرآن کی ہر آیت اتنی اہم ہے جتنی آپ کے مسلک سے ٹکرانے والی یا مسلک کی تائید کرنے والی، دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو لہٰذا اپنا ذہن خالی کر کے اپنے آپ کو قرآن پر حاکم مت بناؤ، بلکہ قرآن کو خود پر حاکم بناؤ اور قرآن کے سامنے محکوم بن جاؤ. یعنی جو تصور قرآن دیتا ہے، فکری تعلق کی اساس قرآن ہے. فکری تعلق کس طرح قائم ہوگا؟ قرآن پڑھ کے، خالی الذہن ہو کر قرآن پڑھ کے، اکابرین اہل سنت کے تراجم اور تشریحات کے ساتھ قرآن پڑھ کے، تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو گویا پہلا تعلق یہ ہے کہ فکری تعلق قائم. یہ دین کے باب میں سب سے اہم پہلو، اور اس کا ایک اور جز بھی ہے. اس فکری تعلق کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خود سیرت نبی سے ثابت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ باری تعالیٰ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسے کہ وہ حقیقت میں ہے. ویسا دکھا جیسے کہ وہ حقیقت میں ہے. تو گویا حضور کی یہ دعا ہے. سامعین کرام، انسانی نفسیات اور عصری علوم میں ارتقا ہوتا گیا، لیکن ہم نے جو علوم القرآن تھے اس میں وہ ارتقا روکے رکھا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. وہ ارتقا اگر اسی سپیڈ کے ساتھ ہوتا جس سپیڈ کے ساتھ سائنسی ارتقا ہوا ہے تو آج قرآن ان سے آگے کھڑا ہوتا.
مگر ہم نے اپنے تعصب، تنگ نظری اور اپنی سستی کی وجہ سے عام لوگوں کی حقیقت میں تو قرآن آگے ہی ہے، مگر ہم نے اس پر جو ڈیولپمنٹل کام کرنا تھا علوم القرآن پر وہ نہیں کر سکے۔ تو گویا پہلا تعلق جو ہم نے قائم کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ فکری تعلق۔ اور فکری تعلق کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ عقائد۔ اور یہ خود قرآن نے کہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن پر گہرا تدبر ہے، غور نہیں، تدبر، غور کی آخری صورت کہ تم گہرا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے تو ہر شے قرآن میں کھول کے بیان کر دی ہے۔ پھر آگے فرمایا جگہ جگہ افلا تعقلون، ایک حکم بیان کر کے اللہ کہتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتی؟ پھر تفکر، تدبر، تعمق، یہ جو اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں یہ ہمیں اس طرف ہماری توجہ دلواتی ہیں کہ ہم نے ان میں غور کرنا ہے۔ تو پہلا تعلق جب قائم ہوگا تو ہمیں اللہ کا بھی شعور آئے گا کہ خالق ہے، اس کو کیسے ماننا ہے یہ بھی شعور آئے گا، چونکہ یہ عقائد کے حصے ہیں۔ یہ کائنات کس لیے بنی ہے یہ بھی شعور آئے گا، ہم کس لیے آئے ہیں یہ بھی شعور آئے گا، اور ہم نے کہاں جانا ہے یہ بھی شعور آ جائے گا۔ پھر دوسرا تعلق جو ہم نے قائم کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، وہ کون سا تعلق ہے بتائیے؟ تعلق اطاعت۔ کیا ہے؟ بولیے بھائی، تعلق اطاعت۔ اب ذرا کچھ چیزیں میرے ساتھ توجہ سے سنیے کہ تعلق اطاعت کیا ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا وما آتاکم رسول فخذوہ۔ تعلق اطاعت ایسا بنانا ہے کہ کوئی اور چیز دلیل ہی نہیں ہے صحیح و غلط کی قرآن کے نزدیک۔ قرآن کہتا ہے کہ جو رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کرے بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس سے رک جاؤ۔ حضور نے خود فرمایا صحیح بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں اطاعت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، اللہ اور رسول میں نافرمانی کے باب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ اور رسول میں فرما برداری کے باب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو رسول کی فرما برداری ہوتی ہے وہ بادی النظر میں اللہ ہی کی فرما برداری ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اور پیمانہ کیا ہے اللہ کی فرما برداری کا سوائے رسول کے؟ ہمیں تو رسول نے آ کے بتایا کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ نے آ کے بتایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس دین پہنچنے کے تین ذریعے ہیں، یا قرآن ہے، یا حدیث قدسی ہے، یا حدیث رسول ہے۔ قرآن پر آپ پر کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کے۔ کسی نے نہیں دیکھا جبرائیل کو آتے ہوئے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے تو قرآن ہو گیا۔ حدیث قدسی پر دوسرا کوئی گواہ اور شاہد نہیں ہے، حدیث پر دوسرا کوئی گواہ اور شاہد نہیں۔ گویا کہ جتنا مواد اللہ نے آسمانوں سے زمین پر بھیجنا تھا اللہ نے محمد رسول اللہ کے سینے میں عطا کر دیا، اور اس پر دوسرا شاہد ہی کوئی نہیں بنایا۔ اللہ کو کتنا اعتماد ہے اپنے محبوب پر، یعنی دوسرا گواہ ہی کوئی نہیں اس پر۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ پھر آگے دوسری حدیث پاک، یہ بھی صحیح بخاری میں، عن ابی ہریرہ عن النبی قال دعونی ما ترکتم فانما ہلک من کان قبلکم۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اب اطاعت کا آخری سطح سنیے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو، خود سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو جب تک میں خود نہ کچھ بول دوں۔ یعنی اطاعت صرف ماننے میں بھی نہیں کرنی، بلکہ اگر رسول کسی بات میں خاموش ہے تو سوال نہیں پوچھنا۔ اور حضور نے فرمایا یہ تصور نہیں کرنا کہ میں بھول گیا ہوں، نہ اللہ بھولتا ہے نہ رسول بھولتا ہے۔ اگر ہم خاموش ہیں تو تمہارے کسی خیر کے لیے خاموش ہے۔ تو گویا اطاعت بولنے میں بھی ہے اور اطاعت خاموشی میں بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند۔
امام بہقی نے اس کو روایت کیا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے وجود کے اندر سے اٹھنے والی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی اتنی تربیت کی جائے، اپنی خواہشات اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی، اتنی ریاضت کی جائے، اتنی تربیت کی جائے کہ وہ جو خواہشات اٹھیں رگڑا کھا کھا کے نفس اتنا تہذیب یافتہ ہو جائے کہ خواہشات بھی دائرۂ شریعت کے اندر اٹھیں۔ فرمایا تب جا کے تم مومن ہوگے، تب جا کے مومن۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، کیا ہماری خواہشات رسول اللہ کی دی ہوئی دائرۂ شریعت کے اندر ہے؟ کیا ہم جو دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ کی کہی ہوئی دائرۂ شریعت کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم جو سنتے ہیں، ہمارے پیٹ میں جو جاتا ہے، ہم جس طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں یا جس طرف پاؤں سے چل کے جاتے ہیں، کیا وہ خواہشات سب رسول اللہ کی بتائی ہوئی سیرت کے دائرے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا مومن صرف وہ ہے جو اتنا تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا حضور علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے حضور نے ایک مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں رات کو ایک منادی ہو، کوئی شخص آواز دینے والا آئے اور کہے کہ لوگوں اپنے گھروں سے نکل کے محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جاؤ، تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، اور میں نے وہ لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یہ منادی کرائی جائے، اعلان کروایا جائے، تو حضور نے فرمایا دو طبقے بن جائیں گے۔ ایک طبقہ اس اعلان کو سنجیدہ لے گا اور گھروں کو چھوڑ کے محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جائے گا، اور دوسرا طبقہ اس کو سنجیدہ نہیں لے گا اور اپنے گھروں میں بیٹھا رہے گا۔ حضور نے فرمایا صبح وہ لشکر آئے گا اور جس نے سنجیدہ نہیں لیا اور گھروں میں رہے، ان پر حملہ کر کے ان سب کو قتل کر کے مار دے گا، اور بچے گا وہی جو محفوظ پناہ گاہ میں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ فرمایا میری ذات اور میری تعلیمات۔ اگر تم اس کے دائرے میں آ گئے تو بچ جاؤ گے، اور اگر اس کے دائرے سے باہر رہے تو پھر تمہارے بچنے کی کوئی سبیل سامنے نہیں آتی۔ یہ تعلق اطاعت ہے، آپ اندازہ کریں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یا ابا، حضور وہ کون ہوگا جو انکار کرے گا؟ قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرماتے ہیں کہ اطاعت سے مراد یہ جو میرے حلقے اطاعت میں آ گیا وہ جنت میں جائے گا، اور نافرمانی سے مطلب یہ ہے کہ جو میرے دائرہ اطاعت سے نکل گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ دیکھیے اطاعت کیسی ناگزیر چیز ہے، اطاعت کیسی ناگزیر چیز، اور صحابہ کرام کا اطاعت کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اب ایک حدیث اس پر پھر ہم اگلے حصے پر جائیں۔ صحابہ کرام کا تعلق کیسا تھا؟ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک صحابی، اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ لی۔ ان کے علم میں نہیں ہوگا اس صحابی کے، کیونکہ صحابہ کرام دور دراز سے بھی آتے تھے نا، کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو بعض اوقات ان کے علم میں نہیں ہوتا، جو دوسرا ساتھی بتا دیتا وہ عمل کرتے۔ یہ اتفاقاً سیدھے حضور کی مجلس میں آئے اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ناپسندیدگی سے دیکھا اور حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے اس کو اتار دو۔ کیا حکم دیا اس کو؟ انہوں نے اتار کے پھینک دی۔ مجلس ہوتی رہی اور مجلس برخاست ہو گئی، حضور علیہ السلام تشریف لے کے چلے گئے، سارے چلے گئے، انگوٹھی وہیں پہ پڑی تھی۔ صحیح مسلم۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ رسول اللہ کی مراد یہ تھی کہ مرد پر سونا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ مال ہے تمہارا، سونا ہے، اس کا ویسے تو استعمال ناجائز نہیں ہے نا، تو لے جا اپنی گھر والی کو دے دے یا اس کو بیچ کے مال لے لے،
انہوں نے کہا کہ نہیں، جس چیز کو رسول اللہ نے ناپسندیدگی سے دیکھتا ہے، میرا تصور اطاعت یہ ہے کہ اب وہ میرے فائدے کی بھی ہو تو میں اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ انہوں نے مڑ کے اٹھائی ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا دوستوں؟ مڑ کے اٹھائی ہی نہیں۔ اطاعت کے اندر وارفتگی بھی ہے، اطاعت کے اندر یہ وارفتگی کا پہلو ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی، اور حضرت عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں حجر اسود کے سامنے گئے اور بوسہ لینے سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر شریعت میں بڑے سخت پابند تھے، بوسہ لینے سے پہلے کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھا، فقال انی اعلم انک حجر، حجر اسود سے خطاب کیا، فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو براہ راست نہ مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ بس یہ کہا اور پھر حجر اسود پر گر گئے اور اس کو چومنے لگ گئے، یہ کہا اور پھر حجر اسود پر گر گئے اور اس کو چومنے لگ گئے۔ تو گویا صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ تصور اطاعت یہ تھا۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ تو ہم نے یہ والا تصور بھی قائم رکھنا ہے، عقائد کا تصور یعنی فکری تعلق بھی قائم ہو، اور دوسرا اطاعت، یاد ہو گیا دیکھو نا، اطاعت کا تعلق بھی۔ تیسرا تعلق کون سا تھا بتائیے؟ اخلاقی تعلق، اخلاقیات کا تعلق، یہ بڑا ضروری ہے۔ عقائد آپ کی ذات کے اندر ہیں اور وہ آپ کو اکیلے کو جنت میں لے جائیں گے، ساتھ والے کو اس کا فائدہ۔ اطاعت آپ کی ذاتی ہے، مگر اخلاق وہ چیز ہے جو اہل محلہ، اہل مسجد، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، ہر ایک متاثر ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ اخلاق سے کیسے چھوڑ سکتے تھے آپ کو رہنمائی کیے بغیر؟ اخلاق کی کچھ مثالیں سن لیں، کیسا تعلق اخلاق سے تعلق قائم کرنا ہے۔ حضور کا اخلاق بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ محبوب آپ کتنے نرم خو ہیں، اگر آپ تند مزاج یا سخت مزاج کے ہوتے تو یہ جو آپ کے گرد عاشقوں کا جم گھٹا ہے یہ چلے جاتے، یہ اس لیے جم کے آ رہے ہیں، آپ کا مزاج بڑا نرم بنایا ہے۔ آپ ایک توجہ سے سنیے اور اپنے اندر بھی جھانکیے، توجہ سے یہ سننے والی بات ہے۔ عدنان صاحب کہیں چلے گئے؟ آ جاتے۔ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، اور یہ بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے، آج کی گفتگو کا اگر کہیں حاصل تو وہ یہ جملہ ہوگا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں 7ویں جلد میں بیان کیا، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں 2 جلد میں بیان کیا، اور امام آلوسی روح المعانی میں 9ویں جلد میں بیان کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، 3 حکم آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب اس کا اردو ترجمہ سن لیں، ترجمہ کیا ہے کہ حبیب آپ درگزر فرمائیں، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کی آیتیں سنا کر حضور کے پاس بیٹھ گئے، تو حضور نے پوچھا ما ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ جو 3 حکم ہیں یہ کسی خاص بندے سے متعلق ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی کہ میں تو کچھ نہیں بتا سکتا، استاد تو آپ ہیں، میں کیا بتاؤں، البتہ میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل اللہ کے پاس چلے گئے عرش پر، پھر واپس اترے اور کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یأمرکم ان تعفوا عمن ظلمک، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو آپ پر ظلم کرے آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، وتؤتی من حرمک، اور جو آپ کو محروم رکھے آپ نے اس کو عطا کرنا ہے، اور پھر فرمایا وتصلی من قطعک، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ نے اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یوں اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کی کہ ہمارے ہاں بالکل معیار مختلف ہے، ہم اس کو دیتے ہیں جس سے لینے کی امید ہوتی ہے،
اللہ فرماتا ہے آپ نے اس کو دینا ہے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، پھر فرماتا ہے آپ نے اس کو دینا ہے جس نے آپ سے چھینا ہے، اور پھر فرماتا ہے آپ نے اس سے تعلق جوڑنا ہے جو آپ سے تعلق توڑتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ ہے اخلاق محمدی۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوستو بدل نہیں سکتے، سیرت کا یہ عکس آپ کی زندگیوں میں جگہ نہیں رکھتا، تو آپ آئیں 1000 محفل میلاد سن کے واپس چلے جائیں، ثواب کے علاوہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور یہ ثواب ہر نیک عمل سے ہوتا ہے، وہ تو ہوگا، مگر مقصد نبوت اور سیرت نبی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے مگر پیغام رسول سے دور تھے۔ پیغام رسول ان کو قبول نہیں تھا چونکہ اس میں مشکل چیزیں تھیں، اور خالی والی عشق کے نعرے آسان تھے، لہٰذا یہ بڑے اونچے اونچے نعرے لگاتے تھے۔ رسول اسلام نے کس لیے اتنی محنتیں کی، کس لیے آنسو بہائے، کس لیے پتھر کھائے؟ اگر ہم نے اپنی سیرتوں میں ان کی سیرت کا ہی عکس نہیں ہے۔ وہ ایک مجلس میں چوک اعظم میں پروگرام میں خطاب کر رہا تھا، تو ہمارے بھائی نعت خان نعت پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سونا آیا تو سڈیاں نے گلیاں بازار، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، مشہور نعت ہے، تو نعت انہوں نے پڑھ لی۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے سونا آیا گلیاں بازار سجاؤ، لیکن سونا اس بات سے نہیں آیا کہ گلیاں بازار سجن، سونا اس بات سے آیا کہ تواڈے کردار سجن، تسی کردار نو دور کر دیتا اور گلیاں بازار تے سب نو چلائی جا رہے ہو۔ گلیاں بازار تو مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک اضافی محبت کا پہلو ہے، جس کا ذوق گوارا کرے 100 دفعہ سجائے۔ اگر سیرت نہیں سجانی تو گلیاں سجانے کا کیا معنی ہے؟ اگر بے ایمان کے بے ایمان رہنا ہے، اگر جھوٹے کے جھوٹے رہنا ہے، اگر خائن کا خائن رہنا ہے، تو یہ بتیاں کس لیے لگاتے ہیں؟ یہ ڈھونگ کس لیے؟ جس کے لیے جو ہمارے اندر جو چیز جاننی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، تو یہ کس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ آپ کہیں جا کر بادام لیے ہوئے نا، سب نے دیکھا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے چھلکا، ایک ہوتا ہے اندر گری جو اس کا مغز ہے۔ اگر آپ سے کوئی وہ مغز نکال لے اور اس کے چھلکے تول کے دے کہ بھائی یہ آپ بادام لے جاؤ، آپ کیا کہو گے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ مغز تو نکال لیا تو نے، چھلکوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سیرت کا مغز جب نہیں اپنانا تو اوپر سے یہ چھلکا کس لیے لکھایا ہوا؟ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، اس کی گرفت ہوگی۔ آگے چلیے، ہو سکتا ہے وقت کی کمی کے تحت ہم اخلاقی پہلو پر اپنا بیان ختم کر لیں، مگر اس پر میں تفصیل سے بات کروں۔ اس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے ہمراہ نجد کی طرف جا رہے تھے، حضور واپس تشریف لائے تو وہ بھی واپس رستے میں آ رہے تھے۔ راستے میں ایک وادی سے گزرے، خاردار وادی تھی، حضور اسلام وہاں آرام فرمانے لگے۔ صحابہ کرام نے بھی ساتھ ساتھ درخت دیکھے، ہر درخت کے نیچے ایک ایک شخص آرام کرنے لگے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابھی ہم سوئے ہی تھے کہ حضور نے آواز دی، تو ہم دوڑ کے سب اٹھ کے آئے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے آگے ایک شخص بیٹھا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ تو جب ہم پہنچے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، جس طرح تم لوگ استراحت کے لیے لیٹے تھے میں بھی لیٹ گیا، میری آنکھ کھلی تو یہ شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ وہ اللہ کے نام میں اتنا روب اور دبدبا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب میں وہ تلوار پکڑ کے بیٹھا ہوں اور اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تجھے کون بچائے گا، اور یہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تھپکی دی اور کہا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ جو کس لیے آیا تھا؟ جان لینے کے لیے۔ اس پر تصرف پا لیا کہ اب بدلے میں مار بھی سکتے تھے، حق تھا، مگر کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اگر آپ کا معاف کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر ایک رائی برابر بھی گنجائش نہیں تو سمجھیے کہ اس حوالے سے آپ کی سیرت ابھی بہت نامکمل ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کیا کتاب التفسیر۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تھے ہم، 80 افراد فجر کی نماز کے بعد جبل تنعیم پر کھڑے تھے،
صحابہ کرام اور حضور اور آپ کے صحابہ پر آپ کے قتل کی نیت سے حملہ کر دیا. 80 افراد نے، حضرت انس بیان کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پلٹ کے جب حملہ کیا تو 80 کے 80 گرفتار ہو گئے. وہ اس نیت سے آئے تھے کہ صحابہ کے ساتھ معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی قتل کر دیں. جب ان کو پکڑ لیا تو رسول اللہ نے تھوڑی بات چیت کے بعد ان سب کو آزاد کر دیا. تو جب ان کو آزاد کیا تو اللہ نے آیت نازل کی والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم. یہ اللہ ہی ہے اے میرے بندوں، اے نافرمان بندوں جو محمد رسول اللہ اور اس کے صحابہ کو مارنے کی نیت سے آئے تھے. اے نافرمان بندوں، وہ اللہ ہی ہے جس کا ہاتھ تمہیں چھوڑ رہا ہے، حالانکہ محمد کا ہاتھ چھوڑ رہا تھا. حضور کی اس عمل کو، اس درگزر کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا کہ یہ ہم ہی ہیں جو تمہارے ساتھ یہ درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں. کیا ہم یہ درگزر کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ درگزر کا معاملہ نہیں کر سکتے تو معاشرے آگے نہیں بڑھیں گے. جب معاشرے آگے نہیں بڑھیں گے تو تنگیاں ہوں گی، اور اگر یہ تنگیاں ہوں گی، دلوں کی تنگیاں، پھڈے بازیاں، تو کاہے کا اسلام اور کاہے کے مسلمان. چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا پیچیدہ کر کے الجھا دیتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر آگے سنیے، صحیح مسلم کے اندر خیبر میں ایک زینب نامی خاتون تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا. صحیح مسلم میں زہر ملایا. حضور نے اس کا لقمہ لیا گوشت کا، تو جب پہلا لقمہ لیا تو اس گوشت نے کلام کیا کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے، آپ مت کھائیے. حضور نے وہ لقمہ رکھ دیا اور اس کو جس نے گوشت بنوایا تھا اس کو بلا لیا. وہ عورت آئی، اس سے پوچھا، اس نے اعتراف کیا. کچھ دیر اس کو بٹھایا. جب دیکھا کہ یہ تھر تھر کانپ رہی ہے کہ کہیں مجھے مار نہ دے، کہا کہ ابھی بھی تجھے ڈرانا مقصود نہیں، جا اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیں. تجھے کیا کرتے ہیں؟ آزاد. پھر اسی طرح حضور کے اخلاق میں ایک حلم کا پہلو بھی تھا. ایک یہودی سے حضور نے قرضہ لیا ہوا تھا، ابھی دن مکمل نہیں ہوئے تھے وعدے کے. وہ آ گیا اور اتنے غلط گستاخانہ طریقے سے اس نے اصرار کیا کہ ایک روایت میں کہ اس نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈالی اور یوں کھینچا کے نشان پڑ گئی، اور اس نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو میرا ادھار دے کر جائیں گے. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کو اس نے بٹھا لیا اور حضور بیٹھے رہے. ظہر پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی. جب عشاء کا وقت ہوا تو صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے. اس شخص کو قریب تھا کہ ہاتھا پائی ہو جائے. حضور نے روکا کہ نہیں، میں مقروض ہوں اور اس کا حق ہے کہ یہ تقاضا کرے، اس کو نہیں روکنا. حتیٰ کہ ساری رات اس نے گھر نہیں جانے دیا، کہا کہ میرے پیسے دے کر جائیں گے. فجر کی اذان ہو، حضور نے جب 10 مؤذن نے اور حضور امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ قدموں میں گر گیا، اسلام قبول کر لیا. حضور نے پوچھا بتا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی چند ٹکوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا. ہم نے اپنی یہودیوں کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اخلاق کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پیدائش کا یہ عالم ہوگا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، وہ مدینہ میں ہجرت کرے گا، اور وہ کبھی کسی سے سخت مزاجی سے بات نہیں کرے گا، وہ بازاروں میں اونچا اونچا نہیں بولے گا، وہ کبھی فحش کوئی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو اس سے زیادتی کرے گا وہ اس سے بھی بدلے میں زیادتی نہیں کرے گا. میں ساری نشانیاں دیکھ چکا تھا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ بدلے میں زیادتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ میں نے سارا دن دیکھ لیا، اور یہ تو سب کچھ میں اپنے امتحان کے لیے کر رہا تھا. فجر کی نماز اس نے حضور کے پیچھے اقتداء میں پڑھی، مسلمان بنا. آپ اندازہ کریں، اس کو بیان کیا ہے مشکات شریف کے اندر، مشکات المصابیح. پھر اس کے بعد حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق میں ایک سخاوت کا پہلو بھی تھا. سخاوت کا پہلو تھا جس کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع احسن الناس واشجع الناس واجود الناس. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے حسین تھے، سب سے بہادر تھے، اور سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے سخی تھے. اب اس کی ایک آپ کو مثال دیتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا. حضور کی عادت تھی کہ جو شخص جو بھی مانگتا حضور عطا فرما دیتے. ایک شخص آیا تو اس نے یہ سن رکھا تھا
کہ محمد رسول اللہ سے جو مانگو یہ منع نہیں کرتے۔ حضور کھڑے تھے اوپر پہاڑی میں، نیچے دو پہاڑیوں کے درمیان میں ریوڑ تھا مسلمانوں کا، ریوڑ بکریوں سے بڑا ہوا، ہزاروں بکریاں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل آپ سے ایک چیز مانگنے کے لیے کر رہا ہے، مانگ لوں؟ حضور نے فرمایا مانگو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ریوڑ ہے یہ مجھے دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا یہ ریوڑ تجھے دیا، لے جا۔ کیا فرمایا؟ یہ ریوڑ تجھے دیا، لے جا۔ جب وہ شخص وہ ریوڑ لے کر اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم کو کہتا ہے کہ اے لوگوں سب مسلمان ہو جاؤ، چونکہ محمد رسول اللہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر کوئی محتاجی نہیں رہتی۔ یہ اخلاقی تھا۔ ہم کسی کو، ٹھیک ہے وہ ظرف نبوت تھا، مگر ہم بطور مومن جو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا ہم سخاوت کا یہ درجہ رکھتے؟ اپنے بھائیوں کو ہی کچھ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد نہیں میرے پاس ہے، پھر اس کے بعد اس کو حضور اسلام کے خلق میں صبر کا پہلو تھا۔ کتنی مشکلات آئیں مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات مجھ پر آئیں اتنی مشکلات پچھلے کسی انبیاء میں سے کسی پر نہیں، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی کی حدیث پاک، فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت محمد کے ہاں ایسے دن بھی تھے کہ 1 مہینہ گزر جاتا تھا عائشہ کے حجرے میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقوں کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، یا دودھ اور کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں۔ تو گویا یہ آپ کے ساتھ کچھ میں نے آپ کو مثالیں پیش کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاقی تعلق تھا جو ہم نے بیان کرنا، جو ہم نے پیدا کرنا ہے۔ کیا ہمارے اخلاق اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگوں کو عطا کریں، سخاوت کریں؟ کیا ہمارے اخلاق میں صبر کا وہ پہلو موجود ہے کہ کوئی ایسی صورتحال آ جائے تو ہم اپنے آپ کو روک کے صبر کر سکیں؟ کیا ہماری طبیعت میں اتنی وسعت اور گنجائش موجود ہے کہ جو یہودی نے تکلیف دی، اگر ہمیں کوئی تکلیف دے اس نے تو چلو آزمانے کے لیے دی، ہمیں کوئی ویسے ہی دے تو ہم اس کے ساتھ وہ انتقام کا معاملہ نہ کریں؟ نہیں۔ جب ہم میں یہ اوصاف نہیں آئیں گے تو پھر ہم نے صرف حضور کا نام ہی لینا ہے نا، باقی چیزیں تو نہیں اپنائیں۔ تو یہ گیپ کون فل کرے گا اور قبر میں اس گیپ کا جواب دہ کون ہوگا، یہ سوال ہے جو ہمارے پیش نظر ہے آج۔ یا تو آپ یہ قول کر دیجئے کہ ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھنا تھا، جس کو کہتے ہیں حکمی مسلمان۔ مسلمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حکمی اور ایک ہوتا ہے حقیقی۔ فقہ کی روح سے حکمی وہ ہوتا ہے جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو، اس پر مسلمان والے احکام جاری ہو جائیں بس، چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہو۔ اور حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، کم از کم اللہ اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو ہم حکمی مسلمان ہیں، ہم نے حکمی مسلمان سے حقیقی مسلمان کا سفر شروع کرنا ہے دوستو۔ انسان کا یہی میدان ہے جس میں اس نے جد و جہد کرنی ہے۔ تو ہم نے اب سیرت الرسول سے 3 طرح کے تعلق سمجھ لیے۔ پہلا کون سا تھا؟ سارے بولو۔ دوسرا کون سا تھا؟ اطاعت کا تعلق۔ تیسرا کون سا تھا؟ اخلاق۔ یاد ہو گئی نا ساری گل۔ اب چوتھا کون سا تھا؟ قلبی تعلق۔ واہ واہ۔ تو جب یہ چاروں چیزیں بنیں گی تو دیکھیں کیسی خوبصورت شخصیت بنتی ہے۔ اب قلبی تعلق کی 2-3 مثالیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ قلبی تعلق سے مطلب کیا تھا۔ فکر میں عقل کی بات ہو گئی، اطاعت میں عمل کی بات ہو گئی، اخلاق میں فطرت اور طبیعت کی بات ہو گئی، عشق میں اب یہ قلبی تعلق میں نری عشق کی بات ہے، ساری کے سارے عشق کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان ہے، موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں، رأیت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ جو عمر کے بیٹے، ان کے بیٹے سالم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ جو مقامات تھے، ہم کہیں جا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر کچھ مقامات کو ڈھونڈتے تھے، ان کے نیچے جا کے نماز پڑھتے تھے۔
اب ہم بڑے پریشان کہ نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ عجیب بندہ ہے کہ پہلے میدان میں وہاں کے سواری گھومتا ہے اور خاص جگہ پہ جا کے پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے جب ان سے پوچھا، یہ صحیح بخاری میں، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، حضور نے یوں ہی سواری کو گھمایا تھا اور اس جگہ لا کے نماز پڑھی تھی، تو لہٰذا نہ نماز کا وقت ہے نہ کوئی اذان ہے، یہ میں نے نفل پڑھے ہیں، مگر اس محبوب کی یاد میں پہلے سواری کو گھمایا ہے، پھر جگہ کو ڈھونڈا ہے اور پھر وہاں پہ نماز پڑھی۔ اب اس میں کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، مگر محبت کا تعلق موجود ہے، شریعت کا کوئی۔ اس کے بعد حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عروہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں جب کفار کے وکیل بن کر آئے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو کہتے ہیں میں صحابہ کرام کو بغور دیکھتا رہا، چونکہ عرب لوگ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے جب کسی سے لڑنا ہوتا تھا تو اس کی، ان کے ساتھیوں کی اور ان کی فوج کی اپنے لیڈر کے ساتھ جو کمٹمنٹ اور معاملات تھے اس کی پوری ریکی کرواتے تھے۔ تو مسور بن مخرمہ ان کو بھیجا، پھر ایک دفعہ سہیل بن عمرو بھی آئے اس میں حدیبیہ کے معاملے، انہوں نے سارا معاملہ جب دیکھا، اب واپس جا کے بیان دے رہے ہیں، واپس جا کے بیان دیتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کا سفر کیا ہے، مگر میں نے جو رسول اللہ کے صحابہ کو حضور سے جو محبت کرتے دیکھا ہے وہ کسی بادشاہ کے پیروکاروں کو اس سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی مسور یہ بتا کہ دیکھا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنا لعاب دہن پھینکتے اور صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ نیچے ڈال دیتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں، اور ہاتھ نیچے ڈالتے اور اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور پھر اپنے چہروں پر مل لیتے، اور پھر کہتے کہ جس کے ہاتھ پر کچھ نہ آتا وہ جس کے ہاتھ پر آیا تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ ملتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ یہ عشق کی تعلق تھا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں حضور جب وضو فرماتے تو وہ وضو کا بچا ہوا پانی اس پر ٹوٹ پڑتے، اور کہتے ہیں اس طرح ٹوٹتے کہ ہمیں ڈر ہوتا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں یہ اپنی آوازیں اتنی آہستہ کرتے کہ ایک دوسرے کو بھی بات سننے میں مشکل پیش آتی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے قوم واللہ لقد وفدت علی ملوکی وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، وہ کہتے ہیں میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف گیا ہوں، اے میری قوم قریش، میں نجاشی کی طرف گیا، قیصر کی طرف گیا، کسریٰ کی طرف گیا، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو اس پر یوں مرتا نہیں دیکھا جو اصحاب محمد کو محمد پر قربان ہوتا دیکھا۔ یہ ان کا تعلق قلبی تھا، یہ ان کا کیا تھا؟ تعلق قلبی تھا۔ اسی طرح حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کنا مع ابن عمر فی سفر فمر بمکان، مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر پڑ گئے، وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستے سے ہٹ کر چلے۔ اس کو بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، وہ کہتے ہیں کہ یوں رستہ تھا، وہ یوں رستے سے ہٹ کے ادھر سے جا رہے تھے، تو ہم نے کہا فسئل لما فعلت ذلک، ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر یہ کیا کیا ہے آپ نے، رستہ تو یہ ہے، ادھر سے کیوں جا رہے؟ فقال رأیت رسول اللہ فعل ھذا فعلت، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کے ساتھ گئے تھے تو حضور نے اپنی سواری کو ادھر سے گزارا تھا، بس وہ مجھے یاد آ گیا، میں بھی ادھر سے گزار رہا۔ یہ تعلق ہے، جہاں تعلق فکری تھا صحابہ کرام کا کہ ان کا ہر عقیدہ قرآن کی مطابقت میں تھا، جہاں تعلق اطاعت تھا جو کہ میں بیان کر چکا، جس طرح تعلق اخلاقی تھا میں بیان کر چکا، اسی طرح تعلق عشقی بھی تھا۔ وہ بیک وقت معقول ترین انسان بھی تھے، متبع ترین انسان بھی تھے، با اخلاق ترین انسان بھی تھے،
اور اعلیٰ درجے کے عاشق بھی تھے۔ یہ سب چیزیں مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہیں، یہ سب چیزیں مل کر۔ حضرت مولا علی کے حوالے سے امام طبرانی نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا سر حضرت علی کی گود میں تھا۔ آپ نے یہ چیزیں کچھ سنی ہوئی ہیں، لیکن میں ایک نئی ترتیب سے چیزیں بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کا سر حضرت علی کی گود میں تھا۔ صحابہ کرام نے بھی عصر کی نماز پڑھ لی اور خود رسول اللہ نے بھی پڑھ لی۔ حضرت علی باہر سے کہیں سے آئے تھے، انہوں نے عصر نہیں پڑھی تھی۔ اب بتائیں کہ اگر آپ کی گود میں کسی کا سر کا شخص ہو اور اگر آپ اس کو یہ اہمیت نہ دیں جو حضرت علی کے ذہن میں حضور کی تھی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر اجازت ہو تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ حضرت علی نے عصر کی نماز قضا کر دی اور اپنے اس زانوں کو جنبش نہ دی کہ رسول اللہ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ علی کے چہرے پر اضطراب ہے، تو حضور نے پوچھا کہ علی کیا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں تو ادھر سے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ علی بتا دیتے۔ فرمایا کہ آپ کے آرام میں خلل میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو فرمایا کہ تو اگر ہمارے آرام میں خلل مناسب نہیں سمجھتا تو آپ دیکھ پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، حالانکہ گود میں رسول کا سر تھا۔ حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا اللہ علی تیری اطاعت میں، پھر کہا تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہٰذا اس کے لیے سورج کو پرتا دے۔ فردد علیہ الشمس، اس کے لیے سورج بتا دے، واپس پلٹا دے۔ قالت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء جو ابو بکر صدیق کی زوجہ تھی، فرماتی ہیں فرأیتها غربت ورأیتها طلعت، ہم نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا، پھر ہم نے دیکھا سورج پلٹ آیا تھا۔ اور علی نے نماز قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی تھی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ تعلق عشق ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ عشقانہ تعلق ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں جب آگے گئے، حضور کو انہوں نے روک دیا۔ حضرت عثمان آگے گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اب آ ہی گئے ہیں، چونکہ قریش سے بنو امیہ سے تعلق اور قریش کے پرانے دور یار دوست تھے سارے ایک ماحول میں۔ انہوں نے کہا کہ اس حضرت عثمان کی شرافت قبل از اسلام اور بعد از اسلام دونوں ادوار میں ضرب المثل تھی۔ تو انہوں نے کہا آپ جب آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیں کعبۃ اللہ کا۔ تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان نے فرمایا اس کو کعبے کو جو بتوں سے سجا ہوا تھا اس کو تو ہم جانتے ہی نہ تھے، ہم کو تو جس نے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے آج وہی ساتھ نہیں ہے۔ عثمان کی غیرت کو گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ کے بغیر کعبے کا طواف کر کے جائیں، طواف کیے بغیر واپس چلے گئے۔ تو سامعین کرام، سیرت نبی کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے تعلق یہ چار جہتوں میں ہو تو ایک کامل اور ایک متوازن شخص بنتا ہے۔ ہمارے ہاں توازن کیوں نہیں رہا دینی مزاج میں؟ ہر ایک نے ان چاروں کو بانٹ لیا ہے۔ تو کہیں محبت کے قصے ہیں اور اطاعت میں ہلکے ہیں اور اطاعت کو ویلیو ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ بڑا رحیم ہے، یعنی ایک اطاعت کرتے نہیں، دوسری اس اطاعت پر خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جواز گڑھ لیتے ہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ رحیم ہے تو اللہ قہار بھی تو ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ حضور دی شفاعت ہو جانی ہے، حضور کی شفاعت ہونی ہے۔ اللہ کو رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں یا ہم زیادہ پیارے ہیں؟ بتائیں، حضور زیادہ پیارے ہیں۔ تو کیا حضور نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کی امید پر کوئی عمل ترک کیا تھا؟ حضور کو زیادہ اللہ سے رحمت کی امید ہے یا ہمیں زیادہ امید ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور انسان جو گناہ ہو جائیں وہ اپنی جگہ، مگر خود پلاننگ کے ساتھ سیرت نبی کی بغاوت میں زندگی نہیں گزارتے ہوتے۔ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ عدم توازن ہے جس نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور مذہبی لوگ زیادہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ابھی آج بحثیں دیکھیں، صحابہ کرام کو تول رہے ہیں، علی افضل ہے کہ ابو بکر اچا ہے کہ عمر اچا ہے۔ یہ ہم نے تولنا ہے؟ جن کو اپنے آخرت اور اپنے خاتمے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان پر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ اتنے اونچے لوگوں کے ایمان کو تولیں گے کہ اونچا کون ہے اور نیچا کون ہے۔ یہ الجھایا گیا ہے۔
جب مولویوں کے پاس کوئی کرنے کی بات نہیں ہوتی، کوئی قرآن و سنت کی گہری تحقیق نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس طرح کے موضوع لا کے مذہبی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں تاکہ ان کو انگیج رکھا جائے۔ علامہ اقبال کب پہ آئے تھے؟ 100 سال ہو گئے۔ اس وقت یہ ابو بکر علی افضل ہے یا علی افضل ہے، یہ اس وقت بھی بحث چھڑی تھی۔ علامہ کے پاس لوگ آئے تھے تو علامہ نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر مسجدوں کے باہر لکھ لینا چاہیے۔ علامہ نے کہا اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے وہ شخص جس کو موٹے اور باریک کے فرق ہی نہیں پتا، تجھے اس میں الجھایا جا رہا ہے کہ ابو بکر بڑا ہے یا علی بڑا ہے۔ کس معاملے میں الجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے ابو بکر بھی بڑے ہیں اور علی بھی بڑے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ روٹیوں کا دھندا ہے سارا، یہ جماعتوں کے منشوروں کا دھندا ہے، اس میں بالکل نہیں پڑنا۔ آپ ابو بکر و علی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلال ورگا ہی کوئی نہیں ہے، حضرت بلال جیسا ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو تقسیم ہے اس نے عدم توازن لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت پر جانثاری، محبت، ادب، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے۔ آپ اپنے باپ کے دوست کا ادب نہیں کرتے تو پتہ ہے آپ کو محلے والے کیا کہیں گے؟ کیسا بیٹا، اس کو باپ کے دوست کا ہی لحاظ نہیں۔ تو جو رسول اللہ کے اصحاب کا ادب نہیں کرتا اس کے بارے میں خود رائے کر لیں۔ اور پھر جو رسول اللہ کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا، جن کا خون رسول اللہ کا خون، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، جن کی رگوں میں جو وجود رسول اور جزو رسول ہیں، جو ان کا ادب نہیں کرتا، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہر ایک نسبت معتبر ہے اور معتبر ترین ہے، اس معاملے میں نہیں پڑتی۔ جن کو غسل اور وضو کے فرض نہیں آتے وہ یہ مسئلے حل کرنے چل پڑے ہیں کہ افضل اونچا کون ہے اور نیچا کون ہے۔ اپنی سیرتوں پر توجہ دیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو سلجھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانی کرے اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ممکن نہیں جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 4 جہتی تعلق قائم نہیں کر لیتے۔ جب آپ یہ 4 جہتی تعلق قائم کر لیں گے تو اس سے جو شخصیات بنیں گی وہ جامع شخصیات ہوں گی، وہ متوازن شخصیات ہوں گی، وہ ایسی شخصیات ہوں گی کہ جو تفریق نہیں ڈالیں گی بلکہ وحدت کی طرف لے جائیں گی۔ اور اسی پیغام کے ساتھ علامہ کے ایک شعر پر ختم کرتا ہوں کہ علامہ نے کہا تھا کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینی ہو محکومی ہو نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔